السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، آگے پہنچا دو چاہے تم ایک ہی آیت کیوں نہ جانتے ہو۔ بلکہ آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تو ایک مسلمان کو ایک بھی آیت اگر پتہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ معلوم رہتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس سے آگے بھی تھوڑے چیزیں اس کو معلوم رہتے، تو جو معلوم ہے اس کو ماشاءاللہ انہیں اس قابل ہے کہ انہیں دوسرے کو جو ہے نا وہ بات بول سکے اور سمجھا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کون سا بھی اسلامک ٹاپک اگر جو ہے نا قرآن کی آیت یا پھر حدیث سے اگر آپ کو حوالہ معلوم ہے، کانفیڈنس ہے، آپ کو دلیل ہے آپ کے پاس، تو ماشاءاللہ آپ اس لائق ہے، آپ ایلیجبل ہے کہ آپ جو ہے نا دوسرے کو اسلام کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ عالم یا فاضل، مفتی، مدرسے کی ڈگری لے کے عالم فاضل یا مفتی ہونے کے بعد ہی آپ دوسرے لوگوں کے اسلام کی بات بولنا، ایسا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی اگر اسلام کی بات کچھ بھی بول رہا، ارے کون ہے وہ، کون شخصیت ہے، انہیں کون ہے بھائی، عالم ہے کیا، انہیں اس کی بات کہیں کو سن رہے ہیں، ارے انہیں کون ہے بھائی، انہیں مفتی ہے کیا، انہیں یہ ہے کیا، وہ ہے کیا۔ تو یہ جاہل لوگوں کی باتیں ہی ہے، کیونکہ یہ اسلام میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ خالی عالم، مفتی اور فاضل ہی جو ہے نا دین کی بات دوسرے کو پہنچا سکتا بول کے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایک بھی آیت معلوم ہے تو سامنے والے کو پہنچاؤ۔ اور ہر مسلمان پہ اب صرف عالموں پہ اور فاضلوں پہ ذمہ داری نہیں ہے اسلام کی بات اپنے مسلمان اور غیر مسلمانوں میں بولنے کے واسطے، ہر مسلمان کے کندھے پہ اب جو ہے نا یہ ذمہ داری ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ عمران کی آیت ہے، تھوڑے لوگ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے، دل کے بغیر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہے نا وہ اسلام کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ اور سورہ عصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 to 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ Indeed, man is in greater loss except that when he has iman, when he does righteous deeds, and when he calls people to the truth, and when he calls people to the patience. انسان خسارے میں ہے، اور سب سے بڑا خسارہ جہنم میں جانے کا ہے، سوائے اس کے جو یہ 4 کام کر لے۔ وہ 4 کام کیا ہے؟ جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے۔ اب زیادہ تر لوگ یہ دونوں کام ہی کرتے، ایمان لاتے، عمل صالح کر لیتے، اس کے بعد بس ہمارا کام ختم ہو گیا سمجھتے، خالی 2 سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس لا لیتے وہ لوگ، باقی 2 سبجیکٹ جو ہے نا بھول جاتے جو بہت ضروری ہے جہنم سے بچنے کے واسطے۔ وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خود حق پہ رہنا اور سامنے والے کو، مسلمان کو بھی اور غیر مسلمان کو بھی حق کی بات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خالی اسلامک ایک ایسا لائف سٹائل ہے، اسلامک ایک دین ہے، لائف سٹائل ہے، وے آف لائف ہے جو اللہ کے یہاں جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے بول کے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے مسلمان کو بھی بولنے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلمان کو بھی جو ہے نا یہی صحیح دین ہے جو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی رسول ہے، قرآن جو ہے نا ھدی للناس ہے، تمہارے واسطے بھی ہے بول کے ہر غیر مسلمان کو بھی بات پہنچانا ہماری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ عالم فاضل اور خالی مدرسے کے ڈگری ہولڈر کے پاس نہیں، ہر مسلمان کا ہے۔ تو اس کے واسطے ہر مسلمان کو جو ہے نا یہ کمپلسری جو ٹاپکس ہے ضروری ہے ہمارے واسطے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، علم حاصل کرنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، پھر جو ہے نا مسلمان اور غیر مسلمانوں تک ہمارے کو یہ بات پہنچانا ہے۔ تو کوشش کریے اس واسطے، اور ہر چیز جو بھی عقیدہ رکھ رہے، بلیف رکھ رہے اپنے پاس مطلب اسلام میں، وہ ہر بلیف اور ہر عقیدے کے پیچھے جو ہے نا قرآن اور حدیث کی دلیل رہنا، نہ کہ میرے ابا ایسا بولے تھے، میرے چاچا ایسا بولے تھے، میرے نانا بول کے گئے، میرے امی بولتے تھے، انہیں خالہ پھپھا ہمارے استاد بولتے تھے، ہمارے پیر صاحب بولتے تھے، ہمارے عالم صاحب بولتے تھے۔ یہ بولتے تھے نہیں، خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا
جب قرآن کو ٹیکسٹ بک بنا ہے ہر مسلمان کے واسطے کہ بھائی تم اس کے حساب سے تمہارے کو کویشچنز آئیں گے زندگی میں بھی اور خبر میں بھی، تو تم اس حساب سے پریپیئر کرو اپنے آپ کو بولے تو انہیں کسی عالم صاحب کے آنکھ بند کر کے کسی عالم صاحب پہ جو ہے نا بھروسہ نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان، کیونکہ خبر میں کوئی عالم نہیں آنے والا ہے، کوئی فاضل نہیں آتا، کوئی مفتی نہیں آتا، کوئی مولانا، کوئی علامہ، کوئی بھی اولیاء اللہ یا کوئی بھی نہیں آتے خبر میں، صرف تم رہتے۔ اور تم اپنا دماغ جب دنیا میں ہر چیز حاصل کرنے ہوشیاری ڈیڑھ ہوشیاریاں کرتے تھے، اتنا سب کرتے تھے، تو تم دین میں کتنی ہوشیاریاں دکھائے، بریلوی صحیح ہے، نہ دیوبندی صحیح ہے، نہ اہل حدیث صحیح ہے، نہ جماعت اسلامی صحیح ہے، نہ شیعہ لوگاں صحیح ہے بول کے تم اصل حقیقت کو معلوم کرنے کے واسطے کتنے الگ الگ اسکول آف تھاٹ کے کتنے الگ الگ ڈفرینٹ عالم لوگوں کے بیانات سنیں، پھر غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ تو ہر مسلمان کو غور و فکر کرو بول رہے اللہ تعالیٰ، نہ کہ عالم لوگوں پہ جو ہے نا آنکھ موچ کے دماغ بند کر کے جو ہے نا ان پہ ایمان لا لینا، بھروسہ کر لینا، میرے عالم صاحب جو بولے وہی صحیح ہے بول کے۔ نہیں 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 نہیں، اگر آپ کے عالم صاحب غلط ہوئے تھے تب کیا کرتے تم؟ اللہ تعالیٰ جب خبر میں پکڑ لیں گے، حشر میں پکڑ لیں گے، تو آپ کے عالم صاحب آگے چھڑاتے آپ کو؟ ہاں، تو اپنا دماغ جب اپنا ایک بیلٹ خریدنے، ایک ڈریس خریدنے، ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر کے سودا سلوک کرنے جتنا دماغ لگا رہے ترکاری لینے، سودا لینے کے واسطے، بہتر سے بہتر اچھی کوالٹی کا کم سے کم پیسے میں مل جانا، چیپ اینڈ بیسٹ بول کے، اسی طریقے سے اتنا دماغ جب لگائیں گے ہم کہ اہل حدیث صحیح ہے، نہ بریلوی صحیح ہے، نہ دیوبندی صحیح ہے، نہ جماعت اسلامی صحیح ہے، نہ شیعہ لوگاں صحیح ہے، نہ محمد انجینئر محمد علی مرزا جو اپنے آپ کو کیا بولتے ہو نا، میں وہابی، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، تو اب یہ پورے الگ 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 جو ٹائپس کے جو ہے نا مسلمانہ ہے، جو ایک ایک اپنے اپنے احمد رضا بریلوی کو ایک پکڑ لیے، فضائل اعمال ہمارے زکریا صاحب کی جو ہے نا تبلیغ جماعت والے پکڑ لیے، ہر ایک الگ 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 جو بڑی، اس میں اتنا تو بھی دماغ لگانا، کیونکہ جنت جو ہے نا اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ تمہاری 10,000 15,000 کی نوکری کے واسطے جب آپ کو جو ہے نا 10th پڑھنا ہے، انٹر پڑھنا ہے، ڈگری پڑھنا ہے، 10th تک پورے ایک کلاس میں اگر 5 سبجیکٹ ہے تو 10th تک 50 ٹیکسٹ بکاں سمجھ کے پڑھ کے ایگزام لکھ کے پاس ہونا ہے آپ کو، پھر انٹر کے 5 سبجیکٹ فرسٹ ایئر کے اور سیکنڈ ایئر کے 10 ٹیکسٹ بکس پڑھ کے سمجھ کے پاس ہونا ہے آپ کو، اور ڈگری کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے 15 سبجیکٹس ٹیکسٹ بکس پڑھ کے سمجھ کے پاس ہونا ہے آپ کو۔ تو مطلب 10th تک پورے فرسٹ کلاس سے لے کے 10th تک 50 ٹیکسٹ بکس، پھر انٹرمیڈیٹ کے 10 ٹیکسٹ بکس، 60 ہو گئے ٹوٹل، پھر ڈگری کے 15 ٹیکسٹ بکس، 60 + 15 75 ٹیکسٹ بکس سمجھ کے پڑھ کے ایگزام لکھ کے پاس ہو رہے، 10,000 15,000 20,000 کی نوکری کے واسطے اتنی محنت پڑھ کر رہے کہ 75 ٹیکسٹ بک سمجھ کے پڑھ کے ایگزام لکھ کے پاس ہو رہے، تو جب جا کے تمہارے ہاتھ میں گریجویشن کی ڈگری مل رہی، BA کی، BSc کی، BCom کی، تو پھر جو ہے کہ 10 15 20,000 کی جب نوکری مل رہی ہے، تو ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کے واسطے محنت نہیں کرنا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا، تدبر نہیں کرنا پڑتا، خالی بس سنی جماعت میں ہمارے امی ابا سنی ہے تو میں بھی سنی ہوں، ہمارے امی ابا تبلیغی ہے تو میں بھی تبلیغی ہوں، ہمارے امی ابا اہل حدیث ہے تو میں بھی اہل حدیث ہوں، ہمارے امی ابا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس ہے، میں آئی ایم اونلی مسلم بولے تو تم بھی جو ہے نا آئی ایم اونلی مسلم بول کے بن جاتے ہیں، یا تمہارے ماں باپ اگر شیعہ ہے تو شیعہ بن جاتے، قادیانی ہے تو قادیہ بن جانا۔ دماغ لگا کے کون صحیح ہے کون غلط ہے بول کے دماغ لگا کے غور و فکر نہیں کرنا، ہر ایک کی دلیل، ہر ایک کو سن کے، ہر ایک کی دلیل حاصل کر کے پھر اس کو چیک کر کے ارے کون صحیح بول رہے کون نہیں بول رہے، قرآن کے مطابق تو ایک ہی راستہ صحیح ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول بول کے اس پہ پرکھنا، اور وہ پرکھنے کا جو کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کے گئے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک دوسری کیا ہے، سنت، نبی کی سنت، جو نبی کا طریقہ، وہ ہم کو کہاں سے ملتا؟ قرآن کے بعد جو صحیح حدیثاں ہے، جہاں سے صحیح حدیثوں میں ہم کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر چیز میں، وضو میں، غسل میں، نماز میں، شادی میں، ہر اس میں جو مل جاتا وہ صحیح حدیثوں سے مل جاتا۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابیں پڑھنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لال پیلے باباؤں کے بزرگوں کی کتابیں۔
تو یہ آخری میں جو میں بولا قرآن اور صحیح حدیث، تو آپ جتنے بھی الگ الگ قسم کے بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شیعہ اور یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، یہ پوروں میں آپ خود جو ہے نا یہ لوگوں کو دیکھیے کون آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل دے رہے آپ کو، اور اس کے حساب سے وہ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ لوگ درست ہے، وہ لوگ صحیح صراط المستقیم پہ ہے۔ جو ہے نا اپنے باباؤں، صوفیوں اور لوگوں کا یہ دل سے دل منتقل ہو رہا علم، یہ قرآن میں حدیث میں نہیں ملتا، شریعت میں نہیں ملتا بول کے جو لوگ بول رہے ہیں، وہ لوگ سراسر جھوٹ بول رہے، غلط بول رہے، کیونکہ نبی بول رہے میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک صحیح حدیث، بس یہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوتے بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 چیزیں صحیح حدیث اور قرآن کے علاوہ کسی تیسرے سورس کے، کسی تیسری باباؤں کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی کرامتوں کی، کسی اور چیز کی ہمارے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی اور چیز سے اگر ہمارے کو عقیدہ بنانا ہے تو وہ گمراہی ہے بول کے بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ اور عمل صرف اور صرف قرآن اور صحیح حدیثوں پہ ہونا چاہیے، نہ کہ لال پیلے باباؤں کے کتابوں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔